अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं अपनी खैरियत भी बताते चलूँ तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरूबा सिमाब और मैं आज आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलमस मिनाल महर की एपिसोड नंबर 4। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन। एपिसोड नंबर 3 में दाजान का यस्तान और मैरू के निकाह का कहना और यस्तान का मान जाना। तो क्या मैरू भी निकाह के लिए मान जाएगी और इनका निकाह होगा कि नहीं? चलते हैं नावल की तरफ। यस्तान और मैरू का निकाह स्पेशल एपिसोड। मासी, दाजान आप मुझे बुला लेते। वो दाजान को अपने कमरे में देख फौरन उनका हाथ थामती कमरे में ले आई। क्यों? मैं अपनी गुड़िया के कमरे में नहीं आ सकता? वो खुद सोफे पर बैठते उसे भी अपने हिसार में लेकर बैठ गए। शाहवेज और मानूर के जरिए तुम्हें ये बात पता चल गई होगी मेरे बच्चे। उनकी बात का मतलब समझती वो उस बात में सर हिला गई। कोई कुछ भी कहे पर हम अपनी गुड़िया से खुद इस मामले में बात करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम कोई भी फैसला अपनी गुड़िया की मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहते। हम खुद इसलिए आए हैं ताकि कोई और तुम पर इस रिश्ते के लिए दबाव न डाल सके। हम चाहते हैं तुम जो फैसला करो पूरे दिल से करो। अब बताओ, तुम्हें यस्तान से रिश्ते पर कोई मसला तो नहीं? वो अपनी बात मुकम्मल करते अब पूरी तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा थे। मैरू तो उनके इतने मान देने पर ही निहाल हो गई थी, यानी वाकई ही उसकी ज़ात उसके दाजान के लिए बहुत अहम थी। उन्हें इस पर इतना मान था तो वो कैसे उनका मान तोड़ सकती थी? हमें कोई एतराज़ नहीं दाजान, वो इनके कंधे पर सर रखती हुई बोली। दाजान ने निहाल होते उसकी पेशानी चूमी। इन दोनों की तरफ से रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारी शुरू हो गई। निकाह का इंतज़ाम ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था, बस कुछ खास लोगों को ही मदऊ किया था। एक तरफ जहाँ सुमेरा बेतहाशा घबराई हुई थी तो दूसरी तरफ यस्तान अफंदी उतना ही खुश था। उसे यही चीज़ ही बार बार निहाल कर रही थी कि मैरू का नाम उससे जुड़ने वाला है। बहुत जल्द वो उसके नाम लिखती जाएगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ जैसे उसका मुकद्दर हो। इसी अफरा तफरी में निकाह का दिन भी आ पहुँचा। मैरू सफ़ेद शरारे में मलबूस, हल्के फुल्के मेकअप में, हरी आंखों में घबराहट और होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान थी। जब वो यस्तान के बारे में सोचती उसका दिल जोर से धड़कता। कुछ ही देर में वो उसके नाम लिखती जाएगी। उनके दरमियान एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। उरैद की निस्बत इसकी हमेशा यज़दान से बनती आई थी। वो हमेशा से इतनी ही मोहब्बत से पेश आता था, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता था। उसे यही डर था कि ये नया रिश्ता उसकी पुराने वो खटी मीठी दोस्ती से पूरे रिश्ते को ना बिगाड़ दे। दूसरी तरफ यस्तान भी सफ़ेद कुर्ता शलवार पर सफ़ेद ही वास्कट पहने, होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए तैयार खड़ा था। उसे यूं लगा जैसे दुनिया फतह कर ली हो। उसकी यही मुस्कान उसे और खूबरू बना रही थी। काली गहरी आंखें, तीखी नाक, हल्की हल्की दाढ़ी, वो वाकई ही शहजादा लगता था। वो अपनी तैयारी पर आखिरी नज़र डालता नीचे की तरफ बढ़ा। निकाह का इंतज़ाम लान में किया गया था। इस वक्त खूबसूरती से सजा लान बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। कुछ ही देर में सारे मेहमान आ गए तो निकाह का बाकायदा आगाज़ किया गया। उरैद भी इस वक्त ब्लैक कुर्ता शलवार में मलबूस हर किसी का दिल धड़का रहा था। वो यस्तान के निकाह के लिए स्पेशल टाइम निकाल के आया था। निकाह का वक्त होते ही मौलवी साहब के साथ शाहवेज और दाजान मैरू के कमरे की तरफ बढ़े। जो सुर्ख निकाह का दुपट्टा ओढ़े हल्की हल्की कपकपा रही थी। जैसे जैसे निकाह का वक्त गुजरा वैसे वैसे उसकी घबराहट में इजाफा हो रहा था। शाहवेज ने आकर फौरन बेटी को हिसार में लिया। मौलवी साहब के पूछने पर उसने धीरे से इकरार किया, फिर कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर साइन किए। आंखों से टप टप आंसू की बरसात होने लगी। निकाह नामे पर साइन लेकर मौलवी साहब बाहर की तरफ भर गए। शाहवेज ने उसके रोते वजूद को सीने से लगाया। बाप के हिसार में आते वो हिचकियों से रोने लगी। उसके दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। उन्होंने मोहब्बत से मैरू की पेशानी चूमी, उसके बहते आंसुओं को साफ किया। उनकी आंखों से आंसू निकलकर उसके दुपट्टे में जज्ब हुआ। उनकी खुद की हालत अजीब हो रही थी।
ماں نور بھی دور کھڑی باپ بیٹی کو دیکھ آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا اور ان کی چھوٹی سی گڑیا اتنی بڑی ہو گئی۔ آج اس کا حقدار بدل گیا تھا، وہ اب کسی اور کے نام سے جانی جائے گی، پر انہیں ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ نہ میری جان، آپ کون سا کہیں جا رہی ہو؟ ہمیشہ اپنے بابا کے پاس رہوگی۔ دیکھو ماں نور، ہماری گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ ماں نور کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خود بھی مہرو کی طرف بڑھتے اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ماں کی آغوش میں آتے وہ ان کے ممتا بڑے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ انہیں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، کبھی وہ اس کا ماتھا چومتی، کبھی اس کے رخساروں کو چھوتی۔ تمام مہمانوں کے درمیان وہ صوفے پر شان سے بیٹھا تھا۔ مہرو کے اقرار کے بعد اب مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے اقرار کیا۔ سرشاری سے نکاح نامے پر سائن کرتے اس نے مہرو کو اپنی سوچیت میں لیا تھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ چل نکلا۔ مبارک ہو میرے بچے، دادا جان اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ آج وہ بے تحاشا خوش تھے، جس کا وہ بھرپور اظہار بھی کر رہے تھے۔ اب وہ بے چینی سے مہرو کا انتظار کر رہا تھا، جب کچھ ہی دیر میں وہ نشوہ اور کچھ کزنز کے ہمراہ سہج سہج کے قدم اٹھاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا ہر اٹھتا قدم یزدان کے دل کی سلطنت میں ہلچل مچا رہا تھا۔ نکاح کا دوپٹہ ابھی بھی اس کے حسین چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، جسے دیکھنے کے لیے وہ بے چین تھا۔ اسے اچھا لگا تھا اس کا یوں خود کو چھپانا۔ ابھی وہ اسٹیج سے کچھ قدم فاصلے پر تھی جب وہ خود اٹھتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک پہنچنے پر ساری لڑکیاں خود بخود سائڈ پر ہٹ گئیں۔ یزدان نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو نرمی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، پھر اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور اس کے اس اقدام پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے، مگر وہ نرمی سے اسے سنبھالتا اسٹیج پر بٹھا چکا تھا، پھر ساتھ خود بھی بڑا جمان ہو گیا۔ اس سب کے درمیان اس نے اس کا ہاتھ بالکل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو سہلاتا اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریلیکس میری جان، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ محبت سے اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بغیر کچھ بولے محض سر ہلا گئی۔ یزدان بھائی، اب تو یہ پردہ ہٹائیے، آخر ہم بھی تو دیکھیے مہرو کیسی لگ رہی ہے۔ سب کزنس، جن میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل تھے، مل کر شور مچاتے ہوئے بولے۔ جس کے لیے وہ تیار ہوئی ہے وہ دیکھ لے گا، تم لوگوں کا دیکھنا ضروری نہیں۔ وہ سب کو ٹکاسا جواب دیتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ماما اسے کمرے میں چھوڑ کے گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آ کر اپنا نکاح کا دوپٹہ اتارا تھا۔ ان سب میں ہی وہ اتنا تھک چکی تھی، اب وہ ریلیکس سی بیڈ پر بیٹھی اور پیروں کو ہیل سے آزاد کیا تھا۔ پھر اٹھتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے خود کو دیکھا۔ نشوہ اور اس کی کزنس کا کہنا تھا وہ بہت پیاری لگ رہی ہے، پر وہ جس کے لیے تیار ہوئی تھی اس نے تو اسے دیکھا ہی نہ تھا، سراہنا تو بہت دور کی بات تھی۔ انہی سوچوں میں گم اس نے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر رکھی تھی۔ نکاح کا دوپٹہ تو وہ اتار چکی تھی، مگر شرارے کے ساتھ کا دوپٹہ اب بھی پنوں کے ساتھ سر پر سیٹ تھا۔ اس نے پنے نکالتے ہوئے بھاری دوپٹہ سر ہٹاتے بیڈ پر ڈالا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بھاری بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ دوپٹہ اس قدر ہیوی تھا، دوسرا سر پر لگی ان پنوں نے الگ ہی عذاب ڈالا تھا۔ مہرو کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھتا اس کے کمرے کی طرف پڑا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نکاح کے جوڑے میں کیسی لگ رہی ہے۔ وہ تو اسے سادگی میں بھی حسین لگتی تھی، اب تو وہ پور سجی ہوگی صرف اور صرف اس کے لیے۔ یہ خیال ہی اس کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھا، جہاں وہاں ڈریسنگ کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی شاید اب جولری اتارنے کی تیاریوں میں تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ آئینے میں نظر آتے اس کی عکس پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ ہری آنکھوں نے نظر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو اپنے پیچھے کھڑے عکس پر نظر پڑتے وہ فوراً اس کی طرف مڑی۔ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ جیسا اس کے حسین روپ کی دلکشی میں کھویا تھا۔ اس کے مڑنے پر یہ جادو طلسم ٹوٹا۔
وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھاتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اس کے حسین نقوش میں اس کی نگاہیں الجھ کر رہ گئی۔ میرو اس کے حصار میں کپا رہ گئی۔ دوسرا، اس کی بولتی گہری آنکھیں اسے اپنی وجود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی، جن میں آج عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی میدان فتح کر لیا ہو۔ نکاح مبارک زندگی، وہ اس کی پیشانی چومتا آہستہ سے بولا۔ اس کے اقدام پر وہ جیسے اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس کا یہ انداز؟ وہ سانس روکے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ، کوئی اتنا بھی پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے ایک ایک نقش کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں آج بے حد خوش ہوں۔ خدا نے میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں جو بھیج دیا ہے۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو اور یہ لمحے سب سے حسین۔ وہ اس کے رخساروں کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ وہ اس کی اتنی قربت پر پل میں سرخ انداری ہوئی۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ وہ اس دفعہ جھکتا اس کی آنکھوں کو چومتا پیچھے ہوا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کا یہ انداز اس کے لیے نیا ہے، مگر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ کوئی ہے جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو پل پل ترستا ہے۔ کوئی ہے جو اس کی فضول باتوں کو بھی غور سے سنتا ہے۔ کوئی ہے جس کے لیے وہ پور عقیدت تھی، اس کی زندگی کی خوشیوں کی وجہ۔ وہ ایک آخری محبت بھری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالتا باہر نکلتا چلا گیا۔ میرو نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے جو 100 کی سپیڈ سے چل رہا تھا۔ چہرے پر خود بخود شرمیلی سی مسکان بکھرتی چلی گئی۔ جی دوستو، تو آج کی نکاح اسپیشل ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ اور آج کے ایپیسوڈ میں کون سا سین پسند آیا آپ کو؟ اور یہاں میں اپنی بات کروں تو نکاح پر میرو اور اس کے والدین کا سین بہت پسند آیا۔ سچ بتاؤں تو اس سین پر میں ایموشنل بھی ہو گئی۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔